السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ ہم گپ شپ کرتے رہتے ہیں آپس میں مختلف موضوعات پر، تو مجھے امید ہے کہ میری بہنوں نے، میری سہیلیوں نے، میری فرینڈس نے، سب نے، میری بیٹیوں نے اپنے اوپر کچھ توجہ دینا شروع کر دی ہوگی، اپنی ذات پر توجہ دینا شروع کر دی ہوگی۔ ہم میں سے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تھرل ہو، فن ہو، فلیور ہو، انجوائمنٹ ہو۔ صرف ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دوسروں کے اوپر تنقید بند کرنی پڑے گی، اپنے آپ کی زندگی کو اپنے آپ میں مصروف رہنا سیکھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں نا کہ زبان اور دھاگا یہ جتنے لمبے ہوتے ہیں تو یہ اکثر الجھ جاتے ہیں، تو ہمیں زبان سمیٹ کر اور دھاگا لپیٹ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری اس فن، تھرل، فلیور اور انجوائمنٹ میں ہماری زبان کا بہت اہم کردار ہے، جو کہ اکثر غلطی چل جاتی ہے اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی جو ہے وہ حالات سے نہیں ہوتی، خیالات سے پیدا ہوتی ہے، جس سے یہ ساری خوشیاں جو ہم چاہ رہے ہیں یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم خود ذمہ دار ہیں نا۔ اور کہتے کیا ہیں، اج فلانا سویرے آ گیا سی نا، تو ਉਹਦੀ وجہ ਨਾਲ اج ਤਾਂ میرا موڈ خراب ہو گیا تو سارا دن میرا غلط گزر گیا۔ بھئی وہ دوسرا جو آیا ہے وہ کوئی ساڈا لیڈر لگیا ہے، ساڈے موڈ دا انچارج ہے، ہیڈ ہے۔ ہم اپنے ہیڈ، انچارج، باس خود ہیں۔ ہم اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں کہ اس کی باتوں سے ہم برا مانیں اور ناراض ہوں اور اپنا دن خوار کریں؟ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ساری غلطیاں میں کرتی ہوں اور کرتی رہی ہوں۔ میری تو ساری عمر جو ہے وہ غلطیاں کرتے کرتے ہی گزر رہی ہے۔ تو اب میں نے یہ سوچا کہ چلو میں بھی کوئی اچھی باتیں کروں گی تو ظاہر ہے جب کروں گی تو اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کروں گی۔ تو ایک تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ دوسرے کی وجہ سے ہمارے گھر کی خوشی، کام، بات خراب ہوا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے بولا کہ تنقید نہیں کرنی، کیا ہم دوسروں کے ماسٹر، انچارج، ٹیچر ہیں کہ ہم انہیں سمجھائیں گے اور وہ جو ہے ان پہ تنقید کریں گے؟ اس سے ہمارا بھی دل خراب ہوتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ دوسروں کی تعریف کرنا ہے۔ تو یہ جو ہم تھرل، فن، فلیور اور انجوائمنٹ چاہتے ہیں نا، تو دن کے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، اس کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے کہ عام نارملی میں بھی 8-10 گھنٹے تو سوتی ہوں، اور جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں کہہ رہی ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ 15-20 منٹ صبح دیں، 15-20 منٹ دوپہر میں دیں، 15-20 منٹ ہم شام میں، رات میں دیں۔ 1 گھنٹہ یہ ہو گیا، 11 گھنٹے۔ 3 گھنٹے ہم نماز اور قرآن کریں، وضو کریں، اس عبادت کے کام پہ توجہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ تو یہ 14 گھنٹے ہو گئے، باقی کتنا بچا؟ 10 گھنٹے۔ اب 10 گھنٹے میں ماشاءاللہ ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ریلیٹیوز، گھر کا کام، برتن، صفائی، کپڑے، کھانا، یہ تو وہ موٹے موٹے کام ہیں جو میں نے گنتی میں کہہ دیے ہیں۔ یہ سب ہماری توجہ چاہتے ہیں، خاتون خانہ کی توجہ چاہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے اوپر مسلط کریں؟ لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو تو توجہ دینی نہیں۔ ہماری ساری توجہ کا جو مرکز ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں۔ اب اس سے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس سے ہوتا ہے ہمیں نقصان۔ جو ہم خوشیاں، یہ رنگ برنگ ذوق اور تھرل، یعنی یہ جو چہک مہک ہے نا ایک لائف کی، وہ ہم خود خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو اپنے اوپر لگائیں، اپنے بچوں پہ لگائیں۔ صبح بچے اسکول چلے جاتے ہیں، شاموں کو بیٹھ کے اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان پہ محنت کریں، شوہر کا ادب کریں، شوہر سے بہت محبت کریں۔ میرے ابو جان کہا کرتے ہیں اللہ انہیں زندگی، صحت، خیر، خوشی دے۔ میں بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرا گھر بسانے میں میرے ابو جان کا بہت ہاتھ ہے۔
وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ غلام کی بیوی بننا پسند کرتی ہیں یا بادشاہ کی تو ملکہ ہوتی ہے. اپنے شوہر کی دل سے عزت کریں، اسے چاہیں، اسے پیار کریں، اپنا نصیب سمجھ کے اسے قبول کریں. اب فرشتہ تو وہ بھی بیچارہ نہیں ہوتا، آخر خامیاں انسانوں میں ہی ہوتی ہیں، اور ہم کون سا فرشتہ ہیں. جب ہم اپنے زندگی کے ساتھی کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کریں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، تو یہ بھی ہماری زندگی میں ایک تھرل، فن ہے، انجوائمنٹ ہے، فلیور ہے، ہمیں خوشی ہوگی اور سکون ہوگا. ایک تو یہ بات ہے، یہ میرے ابو جان نے ہمیں سمجھائی ہوئی ہے. اور وہ ساتھ میں کہتے ہوتے ہیں گڈی وہی اچھی جیڑی اپنے کول ہے. ہم اپنی سہیلیوں کے، کزنس کے، فرینڈس کے، رشتہ داروں سے شوہروں کی باتیں سنتے ہیں، بھئی فلاں کہتی ہے کہ میرا شوہر تو مجھے وہاں لے گیا، ہم وہاں جاتے ہیں، ہم یہاں جاتے ہیں، مختلف شہروں کے نام شہروں کی وہ لیتی رہتی ہیں. بھئی ان کی اوقات ان کے ساتھ، ہماری اوقات ہمارے ساتھ. ہمیں جو ملا ہے الحمدللہ، اللہ ہمارے شوہروں کو زندگی دے، خیر دے، خوشی دے. وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت اہم ہیں، وہ ہمارے بچوں کے لیے جنت کا دروازہ ہے. تو ایک تو یہ ہم اپنے گھر میں خوشی پیدا کر سکتے ہیں. جب ہمارا موڈ اچھا ہوگا تو ظاہر ہے شوہر بھی خوش ہوگا، کیونکہ عورت کی حیثیت گھر میں ایک وزیر اعظم کسی ہوتی ہے. بچے بھی خوش ہوں گے جب ہم خوش ہوں گے. جب ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں گی جس میں ہم اپنا نہائیں، غسل کریں، صاف ستھرے رہیں، حسب توفیق جو ہمیں رب نے دیا ہے وہ کپڑے استری کر کے پہنیں، ہلکا پھلکا میک اپ کریں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اندر سے انرلی نا ایک خوشی ہمارے اندر آئے گی اور جو ہمارے چہرے سے نظر آئے گی. تو یہ بھی ہمیں ایک خوشی ہے. اور سال میں کم سے کم ہر خاتون کے پاس 12 مواقع تو ضرور آ جاتے ہیں. بچوں کی سالگرہیں، شوہر کی سالگرہ، اپنی عیدیں، اور اپنی ایک سالگرہ بھی آتی ہے، شادی کی سالگرہ بھی آتی ہے. چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں، اس کو بڑے پیمانے پر سیلیبریٹ نہ کریں، اس کو صرف گھر کے لیول تک کریں، بچے ہوں، میاں بیوی ہوں. تو یہ بھی ایک بہت خوشی اور تھرل اور فن ہے. یہ اگر ہم یہ موقع منائیں، بچوں کے ریزلٹس بھی آتے ہیں تو یہ 12 بن جائیں گے ایزیلی، نارملی عام ایوریج گھر کے. تو ہمیں اپنی زندگی میں خود تھرل، فن، فلیور اینڈ انجوائمنٹ لانا ہے. ہمیں دوسروں کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ لائیں گے، وہ کیوں لائیں گے. یہ تو ہم اپنی زندگی کے جو اللہ نے دی ہے اس میں یہ موقع پیدا کرنے کے خود ذمہ دار ہیں. لیکن ہم دوسروں کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں آج تو یہ بات ہو گئی، آج تو وہ ہو گئی، آج تو فلان ہو گئی، آج تو صبح اٹھتے ہی یہ ہو گیا. کچھ نہیں ہو گیا، یہ سب ہماری سوچیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مختصر زندگی دی ہے، ہم اسے ضائع نہ کریں. ہم اسے کم از کم اتنا انجوائیبل، فن والا، فلیور والا اور تھرل والا بنائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہمارے بچے ہمیں یاد کریں، نہ کہ وہ یہ کہیں اللہ شکر ہے ماما فوت ہو گئی، بہت تنگ کرتی تھی، بہت پریشان کرتی تھی. ہمیں یہ جملے نہیں اپنے بچوں سے اپنے جانے کے بعد سننے، بلکہ ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک سبق ہوں، ایک خوشی ہوں، وہ ہمیں خوشی سے یاد کریں، ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن سکیں. تو یہ گپ شپ تو ہو جائے گی بہت لمبی. تو میں پھر یہی کہوں گی ہمیں اپنی فرینڈس، جو بھی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، خواتین کو عادت ہوتی ہے اپنے ساتھ والی کو بڑھا چڑھا کے سنانا. ویسے بات یہ ہے کہ وہ اندر سے ہوتی پھر وہ خالی ہی ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا. تو یہ جو عورتوں میں ایک رواج ہے نا کہ اپنے شوہر کی باتیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کے سنانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور جو سن رہا ہے اللہ کرے وہ عقل مند ہو، وہ احساس کمتری میں نہ جائے. یہ اس نے تو نفسیاتی ٹرک آزمایا ہے اور ہم اس کے ٹرک میں آ جاتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی میں ہر پل خوشی پیدا کرنی ہے، اور خوشی ہم آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں. صبح اٹھے ہیں، تیار ہوں، اپنے بچوں کو اچھی طرح اللہ حافظ کہیں، ان کو لنچ بنا کے دیں، ان کو پیار سے بولیں، ان کی تیاری میں ان کی ہیلپ کریں. ایسے اپنے شوہر کی تیاری میں ہیلپ کریں، وہ آفس جاتے ہیں، جو بھی ان کا کام ہے وہ جاتے ہیں نا، آفس ہی کہتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں. ایسے ہی جب دوپہر میں آتے ہیں وارملی ویلکم انہیں کریں کہ ہم آپ کے لیے خوش ہیں. روزانہ ایک اچھی سی تازی ڈش بنائیں. یہ نہیں کہ 8-10 کھانے ہی بنا دینے، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ ایک ہی ڈش بنائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ آپ کے لیے بنائی ہے. چینج کر کے بنائیں، سوچ کے بنائیں، پلان اس کا کریں.
ऐसे ही असर तक भी आप अपने बच्चों को फिर टी टाइम में शामिल करें, जो वो खाते हैं वो उन्हें दें। आप अपने घर में, अपनी घरदारी में इतने प्यार से काम करें कि आपकी ज़िंदगी में ये थ्रिल, फ़न, फ्लेवर एंड एंजॉयमेंट खुद ही ऐड हो जाएगा। और दूसरों का इंतज़ार ना करें और अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करते रहें। दुआओं में आप मुझे भी ज़रूर याद रखें। और जो मेहमान आ जाते हैं उनके लिए हम इस तरह ना परेशान हो कि ट्रे लगानी है, भागना है, दौड़ना। जो हमारी इस्तात है, जो हमारे पास है, वो हम मेहमानों को ज़रूर दें। बोझ ना समझे मेहमान को, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम उसे खुशी से दे दें। ये है हमारी ज़िम्मेदारी। और इससे हमें सुकून भी हासिल होगा, इससे हमें खुशी भी हासिल होगी, क्योंकि हमने मेहमान के साथ अच्छा सलूक किया, अल्लाह के लिए किया है ना। अगर हम दुनियादारी में करेंगे तो फिर हम बहुत सारा उसका चाय पानी लगाएंगे, फिर जब वो मेहमान चला जाएगा उसके बर्तन धोएंगे और अपने बच्चों को किसी न किसी को एक एक थप्पड़ लगाएंगे। वो बच्चे तो बड़े मासूम हैं, उन्हें क्या पता, लेकिन हमने अपने बच्चों के साथ खुद ही ज़्यादती कर दी। इसलिए मेहमान का इकराम हमारे ज़िम्मे है। जितनी हमारी हस्ती है, जितनी हमारी सलाहियत है, जो अल्लाह ने हमें दिया है, उतना ही करें और अपने अंदर से हम एहसास कमतरी निकाल दें। तो इससे भी हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ भर जाएंगी और खुशियाँ लाने के हम खुद ज़िम्मेदार हैं और खुशियाँ निकालने और भेजने के भी हम खुद ज़िम्मेदार हैं। जब हम अपने आप को तवज्जो देंगे, ये दुनिया जो है ना ये ऐसी ही है। ये जब कोई मेहमान आता है तो वो ये देखता है आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने। जब हम कहीं जाते हैं तो भी तैयार होके जाते हैं। ठीक है, ये सब बातें सही है, लेकिन जब हमारे यहाँ किसी मेहमान ने आना हो तो हम अपने आप की इतनी आदत तो कम से कम रखें ना कि रोज़ाना नीट एंड क्लीन रहे, लेकिन फिर भी हम हस्बे तौफीक नीट ज़रूर हो जाएं और अपने बच्चों के लिए खुशियों का, इंजॉय का ये मौक़े फ़राहम करें। उनके रिज़ल्ट्स आते हैं, लान तान करने की बजाय हम खुश हों। हर वक्त कहें नंबर कम, ये बात सही नहीं है। नंबर लाने के लिए पहले से मेहनत करें, नंबर आने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद अपने बच्चों को ना डांटें, घर का माहौल ना ख़राब करें, बल्कि इम्तिहानात होने से पहले, एग्ज़ाम्स होने से पहले आप अपने बच्चों को ख़ुद से पढ़ाएं, ख़ुद से मेहनत करें और फिर रिज़ल्ट वाले दिन उन्हें कुछ ना कहें। क्योंकि जितनी आपकी इस्तात और सलाहियत थी, बच्चे की थी, आपने किया और ये अच्छा फल मिल गया है, ये काफ़ी है। और जो कमी है उसके लिए दोबारा से मेहनत करें। तो सारी कहानी का मतलब ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ खुद लाना है, फ़न खुद पैदा करने हैं, फ्लेवर खुद पैदा करने हैं, थ्रिल खुद पैदा करना है। हमारे घर की सफाई एक लंबा काम होता है हर घर की, तो दिन में 10-15 मिनट हम पूरे घर में घूमें, टूटी फूटी चीज़ें, गंदी चीज़ें हम निकाल दें, फेंक दें, उससे भी घर नीट हो जाता है। तो जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है उस पर शुक्र करना सीखें। या अल्लाह, शुक्र है कि तूने हमारी शादी करा दी। ये भी वो लोग भी बेचारे होंगे जिनकी हुई ही नहीं। या अल्लाह, शुक्र है कि तूने हमें सेहत दी, ज़िंदगी दी, बच्चे दिए। बच्चे आ जाने से जन्नत माँओं के कदमों के नीचे हो गई। तो मैं कभी कभी अपने बच्चों से प्यार से कहती रहती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे घर आ गए, हमारे घर में आ गए और आपके आने से जन्नत मेरे कदमों के नीचे हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो इस बात से बड़ा एंजॉय करते हैं, कहते हैं मामा आज तो किसी तरंग में बात कर रही हैं, मामा रोज़ाना ही ऐसी बातें किया करें। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये भी एक हमारे घरों में एंजॉयमेंट के तरीके हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मैं तो पहले जो करती थी अब और ज़्यादा करूँगी। और मैं तो अपने अब्बू जान की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा साथी ढूंढा। सारे माँ बाप ही ढूंढते हैं, ये नहीं कि मेरे अब्बू ने ढूंढा, सब माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ कि सुनने वालों को गलत फहमी हो जाए कि हमारे अम्मी अब्बू ने नहीं ढूंढा, ढूंढते सब हैं। मैं तो अपनी ज़ात की बात कर रही हूँ कि मैं अपने अब्बू जान की बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत अच्छा साथी ढूंढा, मेरे लिए बहुत दुआएं की और मेरा घर बसाने में बहुत अच्छी बातें की। शौहरों की बहुत सारी बेशुमार किस्में होती हैं, अब वो तो एक अलहदा मौजू है, लेकिन हमारे हिस्से में जो साथी अल्लाह ने दिया है हमें तो बस उस तक एक ताल्लुक़ और लिंक है ना। हमने तो उनकी आदत के मुताबिक अपने आप को ढालना है। और जो औरत अपनी आदत और तरीक़े को अपने शौहर के मुताबिक ढाल लेती है तो उसकी ज़िंदगी में फ़न, फ्लेवर, थ्रिल, एंजॉयमेंट आ जाता है। तो बस आज की गपशप इतनी ही है। तो इंशाअल्लाह ताला गपशप हम रोज़ ही अब किया करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी गपशप बहुत पसंद आई होगी।
اور آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو کیسی لگی، اور یقیناً آپ میری ان باتوں سے ضرور ایگری ہوں گے، متفق ہوں گے۔ اللہ سب کو خیر خوشی سے رکھے۔ السلام علیکم۔